یہ وہ شاہراہ ہے، یہ وہ سڑک ہے کہ جہاں پہ آنے والے کے اوپر، یہاں پہ آنے والے کو وہ حلوے کی پلیٹیں نہیں ملتی، کبھی گولی، کبھی ہتھ کڑی، کبھی جناب والا بیڑی، کبھی جیل، قید و بند کی شعورتیں برداشت کر کے اور بات کرتا ہوں. میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا، حلوہ کھا کے نبی کے ساتھ عشق تو ہر کوئی کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں نا. اب آپ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے ہمیں حلوہ کھاتے کب دیکھا ہے؟ تو میں نے بھی کبھی کھایا کو نہیں، لیکن لوگ ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ مولوی کھاتے بہت ہیں. یہ بھائی ایسے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جیسے اس نے میری دعوت کی ہوئی ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ یار، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ یہ جو علماء ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں. اور صحابہ نے بھی میرے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں کیا تھا. جب بات دعوت کی تو میں نے کہا اشارہ دے دوں. حضور کھڑے ہیں، ساتھ نبی کے یار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ میں جناب والا آلہ پکڑا ہوا ہے اور خود کام کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. صحابہ بھی ساتھ ہیں، کام ہو رہا ہے. میرے نبی کا ایک یار آیا، توجہ، ایک یار آیا میرے نبی کے قریب، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آقا جی میں نے ایک بات کرنی ہے راز کی، کیونکہ آپ سے زیادہ راز کا رشتہ ہمارا کسی سے نہیں ہے. ہم نے اپنے دل کی ساری باتیں آپ سے ہی کرنی ہیں. تو میں ایک گزارش کرنے لگا. حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، کام نہیں ہوتا. پتھر توڑنے تھے نا، ٹھیک ہے نا، کام نہیں ہوتا. میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے کئی دنوں سے تو کھایا پیا کچھ نہیں. دیکھیں میں نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ دیا ہے. میرے محبوب نے اس طرح اپنے یار کی طرف دیکھا. میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، میرے نبی نے مسکرا کے کہا ہوگا. نہیں پشاور والوں، اگر ایک بار ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو جملہ دو. میرے محبوب مسکرائے ہوں گے. اور ادھر میرے نبی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیا آئی ہوگی، اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہوگا. میرے نبی مسکرائے. حضور نے مسکرا کے کہا میرے یار، جب تو نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھا ہے توجہ، تو میں تو پوری کائنات کے لیے پیام رحمت لے کے آیا ہوں. تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جس کو سمجھ آئی صرف وہ بولے. اچھا جو چاہتے ہیں نا تقریر ختم ہو جائے وہ کہو سبحان اللہ. یہ سارے ختم کرنے والے کوئی نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کہیں مولوی صاحب بس کرو. توجہ کرو، جملہ دیتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میں اس کی بات کرتا ہوں. میرے آقا کھڑے ہیں، حضور کے یار صحابی آگے کہتے ہیں میں نے پتھر باندھا ہے. میرے نبی نے اپنے جناب والا قمیص مبارک کو اٹھایا ہوگا، اٹھا کے ظاہر کیا ہوگا. میرے محبوب کہتے ہوں گے اے میرے یار، تو نے جب ایک پتھر باندھا ہے، مجھے بھی قسم ہے اس رب کی جس نے محمد کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے دو باندھ رکھے ہیں. گویا کہ میں تم سے زیادہ کام کر رہا ہوں، بھوک نے تو مجھے بھی ستایا ہوا ہے. اب یہ باتیں تو بظاہر بڑی دکھ بری تھی کہ جو نبی علیہ السلام اپنے یار سے فرما رہے تھے، ان دونوں کی بات میرے نبی کا ایک تیسرا یار سن رہا تھا. وہ چلتے چلتے میرے نبی کے قریب آیا. آج اس نے میرے محبوب علیہ السلام آپ کے کان مبارک میں ایک بات کہی. کہنے لگا یا رسول اللہ، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. اب پتہ چل گیا نا کہ کھایا کچھ نہیں ہے. بتایا جب بندے کو دیکھو، ہم تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے تھے میری سیرت یہ ہے
کہ جب بھوک بھی لگے تو بات صرف اس سے کرو. بھوک کو مٹانے والا کون ہے؟ نہیں یقین آتا تو حضرت موسیٰ کی طرف دیکھیے، ننگے پاؤں جب جناب والا مصر سے بھاگے، چلتے چلتے مدین کی وادیوں میں آئے، آگے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر. بھوک بھی لگے تو مٹانے والا کون ہے؟ اللہ. روٹی دیکھو، بندہ تو صرف روٹی کھاتا ہے نا، روٹی بھوک نہیں مٹاتی. بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ. یہ عقیدہ بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ. بندہ روٹی کھاتا ہے، بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ. بندہ پانی پیتا ہے، پیاس کون مٹاتا ہے؟ بولو، پیاس کون مٹاتا ہے؟ یہ اگر آپ عقیدہ لے کے چلے جائیں انشاءاللہ یہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے، اور اللہ پاک آپ کو آپ کے یہ نظریات بنائے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مشکل گھڑی میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ. کس کو پکارنا ہے؟ اللہ. چلے میں وہ جو پرانے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کچھ میں نے سنے ہیں کیسٹوں پہ، اس کی طرز پہ چل پڑتا ہوں. بتائیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کے لائق کون؟ اللہ. یہ مدنی صاحب کو یاد ہے میں کیا سننا چاہ رہا تھا. ہی کی ضرب جب لگے گی نا تو بھی والے ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہی. نہ اتنی آواز لے کے میں نے گجرا والا نہیں جانا. میں چاہتا ہوں کہ میں گجرا والا پہنچوں تو آپ کی یہ اللہ سے محبت اور یکتائی والی محبت میرے کانوں میں گونجتی رہے. سب نے اللہ ہی کہنا ہے. عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہی. ہی پہ ذرا زور زیادہ لگانا ہے. سجدے کے لائق کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ دونوں دینے والا کون؟ دے کے واپس لینے والا کون؟ یہ سارے کام صرف ایک اللہ ہی کرتا ہے، اور اس نے تو تعلیم مسئلہ بھی سمجھا دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. سبحان اللہ. بولو شاور والو، میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد پھر قرآن پڑھنا ہے، کسی اور طرف نہیں آپ کو لگانا. ٹھیک ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ماضی قریب میں ہمارے ملک کا بڑا برا شروع ہے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. یہ آیت تو آپ نے بڑی سنی ہوگی سیاسی جلسوں پہ بھی، لیکن اس کے بعد تو پھر کچھ اور ہی کمالات ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں آ کے جب بندہ عہد و اقرار پکے کرتا ہے، عہد و پیمان پکے کرتا ہے، گویا کہ بندہ اللہ کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ میرا خالق کوئی نہیں، تو میرا معبود ہے تیرے علاوہ. اب یہ بات میرے عقیدے میں بس چکی ہے کہ عبادت کے لائق فقط تو ہے، سجدے کے لائق فقط تو ہے، رکوع کے لائق فقط تو ہے. اللہ نے کہا ہوگا اچھا یہ بات تو تم مان گیا ہے کہ میرے علاوہ تیری قدرت، تیری جناب والا تقدیر بدلنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اب تم مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب بندے نے اپنا دامن پھیلا لیا ہے. علامہ اقبال نے بھی تو یہاں پہ یہی سمجھایا ہے نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے کتنا بلند شان
کہتا ہے کہ